السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا جہان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اسری یسرا کا نیکسٹ پارٹ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ میں سے میرے چینل پر کوئی نیو ہے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ۔ نیم تاریکی میں آنکھوں کو چبھتی ہوئی روشنی لیپ ٹاپ کی اسکرین کی تھی۔ ٹائپنگ ہو رہی تھی مگر ٹائپنگ کی آواز بہرحال نہیں تھی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ کسی قدر کوشش سے وہ کوہنی کے بل اوپر ہوئی، ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کیا۔ پانی کا جگ یا گلاس وہاں نہیں رکھا تھا۔ کچھ چاہیے؟ لیپ ٹاپ کشن سے ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ پانی۔ اس کی آواز نیند سے بوجھل اور آنکھیں خمار بھری تھیں۔ مدھم سی روشنی میں بھی وہ اس کے چہرے کی یزمردگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ 2 بار ہاسپٹل بھی لے جا چکا تھا۔ وہ میڈیسن اور ضروری سپلیمنٹس بھی لے رہی تھی مگر کبھی بخار، کبھی سر درد اور کبھی کمزوری کے باعث طبیعت نڈھال ہوئی رہتی تھی۔ لحاف ہٹا کر ایک سائڈ پر کرتے ہوئے وہ روم فریزر کی طرف بڑھ گیا۔ پانی کی بوتل اور گلاس اٹھا کر اس کے پاس آیا تو وہ تب تک اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے گلاس لے کر پانی پیا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جنت نے خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ ایسی ہی ایک نظر اس پر ضرور ڈالتی تھی، شک، حیرت اور الجھن بھری نظر۔ میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران ہوا۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، مطلب تم پوچھتے ہو؟ ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نہیں پوچھنا چاہیے؟ پورے 5 ماہ تک تو نہیں پوچھا، تو اب کیوں؟ سوال بجا تھا، اعتراض بھی بجا، وہ لاجواب ہوا۔ زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ تکیے کو درست کرتی نیم دراز ہو گئی۔ فارس دوسری طرف اپنی سابقہ پوزیشن میں آ کر بیٹھ گیا تھا، لحاف ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے کشن پر لیپ ٹاپ رکھا اور ایک بار پھر اپنا کام کرنے لگا۔ وہ اس کی جانب کروٹ بدل کر گال کے نیچے ہاتھ رکھے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے، پیشانی پر بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے۔ یکسوئی سے اپنا کام کرتے ہوئے وہ اطراف سے یکسر بے نیاز نظر آتا تھا۔ جانتے ہو ڈاکٹر آمنہ مجھ سے کیا کہہ رہی تھیں؟ اس کی آواز نیند سے متاثر لگ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ فارس نے نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا کہ پیڈ پر انگلیاں تیزی سے متحرک تھیں۔ آپ ٹینشن نہ لیں مسز فارس۔ کیا مطلب کیوں ٹینشن نہ لوں؟ یہ ڈاکٹرز اس طرح کی نصیحتیں ہمیں کیوں کرتی ہیں؟ مطلب شوہروں سے کیوں نہیں کہہ سکتی اپنی بیویوں کو ٹینشن نہ دو؟ دھیما سا لہجہ، کچھ نرم، کچھ خفگی بھرا۔ مسز فارس، اس کی باتیں، اس کا غصہ، لہجہ، انداز، وہ ایسے ہی لڑنے کے چکروں میں اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ فارس نے بے ساختہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ اپنا فوکس اپنے کام پر نہیں جما سکے گا۔ دھیمی سی زرکار روشنی میں جنت کا مومی چہرہ نمایاں تھا۔ سرخ آنکھوں میں خفگی ٹھہری ہوئی تھی، پیشانی پر ڈھیر سارے بال تھے۔ ایک لمحے کے لیے اگر اس کے تاثرات نرم ہوتے تھے تو دوسرے پل وہ شدید غصے میں نظر آتی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا ٹینشن ہے تمہیں؟ اس کا یہ انداز، لہجہ، رویہ جنت کے لیے قطعی نیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے حیران، پھر دوسرے پل کچھ پریشان اور تیسرے سیکنڈ میں صدمے سے باہر آ گئی۔ تم ہی تو ہو میری سب سے بڑی ٹینشن، بھنا کر کہہ دیا۔ گزشتہ 3 دنوں سے وہ جس طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خاموش رہنا پڑا تھا۔ وہ اسے غصہ، ناراضی، خفگی کچھ بھی نہیں دکھا سکی تھی، بس خاموش رہی تھی۔ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے کہا تھا مجھے تمہارے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرنا، اور دیکھو
مجھے بیڈ تک شیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ اور آنٹی سے تم کیا کہتے ہو؟ شی از فری ٹو ڈو وٹ ایور شی وانٹس۔ یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے میں آزاد ہے۔ باقاعدہ چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس نے فارس کی نقل اتاری۔ اس نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کو دبا لیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے۔ اس لیے کیا؟ کوہنی کے بل اوپر ہو کر اس نے فارس کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ پہلی بار تو ہم خراب نہیں ہوئی، اور یاد ہے تم نے ایک بار مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ سے اتارا تھا۔ سونا ہے تو صوفے پر سو جاؤ ورنہ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ آواز بھاری کر کے، چہرے کے تاثرات سخت کر کے اس کی نقل بہت خوبصورتی سے اتاری تھی۔ وہ محض گلا کھنکار کر رہ گیا۔ اس دن بھی میری طبیعت خراب تھی، سر میں درد تھا، ہاتھ پاؤں دکھ رہے تھے۔ اس دن تو تم نے میری کوئی تیمارداری نہیں کی تھی۔ فارس کو اندر ہی اندر اپنی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا۔ ہاں لیکن جب تم لاہور سے آئی تھی تب کی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی، لب بھیج کر رہ گئی۔ اس لیے کی تھی تاکہ مجھے جتا سکو۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو کیا مطلب تھا تمہارا؟ کیا اس کا لڑائی کا موڈ ہو رہا ہے؟ فارس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم مان کیوں نہیں لیتے کہ مجھے تمہاری مرضی کے مطابق جینا پڑ رہا ہے؟ پہلے بھی اور اب بھی۔ قطرہ قطرہ لفظوں کے تیزاب فارس کو اندر ہی اندر جھلسانے لگا۔ بظاہر وہ عام سے لہجے میں بغیر کسی دکھ کا اظہار کیے بات کرتی تھی، مگر وہ اس کا غم، اس کا درد بہت اندر سے محسوس کرنے لگتا تھا۔ تمہارے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے؟ اس کی خاموشی سے عاجز آ کر وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ تم خود کو پریشان کر رہی ہو، اس نے کہا۔ پریشان تم مجھے کر رہے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولی۔ میں کیسے مان لوں تم اب کوئی چال نہیں چل رہے، یا اب تمہارا کوئی پلان نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح رویہ بدل کر تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، اس نے واضح کہہ دیا۔ فارس چند لمحوں تک اسے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ عدیل احمد کل تمہیں کیٹلاگ دے جائے گا، فرنیچر پسند کر لینا۔ 1-2 دن میں کمرہ فرنشڈ ہو جائے تو پھر تم نیچے شفٹ ہو سکتی ہو۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، نہ ہی لفظوں میں نفرت کی کاٹ تھی۔ ہاں تم تو یہی چاہو گے، تم تو پہلے بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اس کمرے سے نکل جاؤں۔ وہ کچھ حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ تمہیں الگ کمرہ چاہیے۔ ہاں چاہیے، بالکل چاہیے۔ جب تک میں یہاں ہوں مجھے الگ کمرہ ہی چاہیے۔ تمہارے ساتھ رہ رہ کر مجھے پاگل نہیں ہونا، سرد لہجے میں کہہ کر کہیں اور دیکھنے لگی۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ چلو تمہاری ایک ٹینشن تو کم ہوئی، مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ٹینشن کم نہیں کرنی، مجھے ختم کرنی ہے۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران ہوئے بنا رہ نہ سکا۔ اب میں خود کو اس لیے تو ختم نہیں کر سکتا کہ میں ایک ٹینشن ہوں، لیکن کوشش کر کے خود کو تھوڑا سا بدل سکتا ہوں۔ ٹینشن کی جگہ کچھ اور ہو سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ خالص دوستانہ تھا۔ گردن موڑ کر وہ کچھ صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہاں وہ ذرا ذرا سی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا، اور کہاں اب کسی بھی بات پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے تمہارے سر پر کچھ چوٹ لگی ہے۔ ہاں چوٹ تو لگی ہے لیکن سر پر نہیں۔ اس کا معنی خیز جملہ جنت کے سر پر سے گزر گیا۔ وہ اس کے پرسکون رویے پر تپ گئی، اس کی مسکراہٹ سے چڑ گئی۔ پھر گہری سانس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سینے پر بازو باندھے، چہرے کا رخ موڑے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی روشنی اس کے نفیس گلاسز پر منعکس ہوتی سبزی مائل لہروں کا تاثر دے رہی تھی۔ گلاسز میں اچھا لگ رہا تھا وہ۔ فوراً سے نظر ہٹا کر دل کو جھڑک دیا کہ گلاسز کے ساتھ اچھا لگے یا برا، اسے کیا؟ مت بھولنا کہ میں یہاں آنٹی کی وجہ سے صرف ڈیلیوری تک ہوں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اپنے اندر بہت سارا خوف اور ڈھیر سارا غصہ لیے پچھلے 3 دنوں میں یہ بات کئی بار دہرا چکی تھی۔
तुम जानती हो मैं मम्मी की कोई बात नहीं टालता। वो बस इस एक जुमले से ही उसके खदशात रफ़ा कर सकता था। इसी बात की तसल्ली है, वरना तुम पर मुझे चूंटी जितना भी भरोसा नहीं, कहकर करवट बदल गई। फारिस ने कुछ न कहा। जन्नत ने गहरी सांस लेकर आंखें मूंद ली। अदीना जुबैर का तस्वुर एक तरफ, मिसेज शिराजी की हदायतें और नसीहतें दूसरी तरफ, और आने वाले वक्त और फारिस की टेंशन तीसरी तरफ। इतना तो वो भी जानती थी, फारिस मिसेज शिराजी की कोई बात नहीं टालता था। यकीनन उन्होंने ही इसे ख्याल रखने का कहा होगा। अब बात बच्चे की थी तो वो ना चाहते हुए भी लहजे और रवैये में बदलाव ले आया होगा। अपनी औलाद के लिए इंसान इतना तो करता ही है। हाँ, इतना तो करता ही है। एक सवाल पूछूं तुमसे? हम्म। निगाहें स्क्रीन पर मरकूज थीं। वो कुछ टाइप कर रहा था। जन्नत ने उसकी तरफ करवट बदली। अदीना जुबैर ने तुमसे तलाक क्यों ली? फारिस की उंगलियों की हरकत थमी, सांस ठहर गया। वो सवाल सिर्फ सवाल नहीं था। मध्यम रोशनियों का फानूस गोया छन्नाके से टूटकर उसके हवासों पर गिरा। उसके तासुरात बदल गए। नरमी मफकूद हो गई। गर्दन मोड़कर उसने जन्नत को देखा। तकिए पर सर रखे, लिहाफ होंठों तक भेजे, वो उसे ही देख रही थी। बज़ाहिर लहजे में कोई चुभन नहीं थी, ना ही आंखों में दर्द या तजस्सुस नजर आ रहा था। मगर वो आम सा सवाल नहीं था। इतना खफीफ भी नहीं कि पूछने वाले पर भी असरअंदाज ना होता। रात काफी हो चुकी है, अब सोना चाहिए। उसने लैपटॉप बंद करके उठना चाहा। उसने तुम्हें छोड़ा और तुम उसे फिर भी अपनाना चाहते हो, क्यों? वो सरापा सवाल बनी पूछ रही थी। लहजा गुस्से से आ रही था, ना सख्ती थी ना खफ की। फारिस ने बहुत नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तुमने मेरे मोबाइल से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, ये समझकर इस तरह मेरी याददाश्त से भी सब मिट जाएगा? वो उसकी नहीं सुन रही थी, वो सिर्फ अपनी कह रही थी। वो रुक कर उसे देखने लगा। जन्नत की सर्द आंखों में नमी ठहर गई। पोशीदा चेहरा पोशीदा था, मगर अजियतें तो फिर भी आंखों से झलकती हैं। मैंने देखा है तुम उसके साथ कितना खुश थे, उसने कहा। वो मौत जैसे सन्नाटे की जद में आया था। उसे अंदाजा नहीं था वो ऐसे बात करेगी, ऐसा सवाल, ऐसा इस्तफसार करेगी। मैं मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। किस कदर कोशिश से उसने कहा। मैं भी नहीं करना चाहती थी, मगर तुम हर बार हमेशा मेरी पहली शादी को बीच में ले आते थे। जन्नत का लहजा आपके जरा सा तल्ख हुआ था। मैं गलत करता रहा तो क्या ये जरूरी है तुम भी वही गलती दोहराओ? गलती का एतराफ। हाँ, ये गलती का एतराफ था। कुछ तो था उसके लहजे में, उसकी आवाज और आंखों में। बज़ाहिर संजीदा सपाट चेहरा, दुखो गम से मुकम्मल आरी। मगर कुछ तो था, कुछ तो था। मैं जिक्र नहीं करूंगी तो तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा कैसे होगा? वो उठकर बैठ गई। ये कैसे पता चलेगा कि जब किसी लड़की की दूसरी शादी होती है तो वो अपनी पहली शादी का जिक्र किसी सूरत नहीं सुनना चाहती? तुम जिक्र ना भी करो तो मुझे अंदाजा है तुम किस तकलीफ से गुजरती रही हो। जन्नत अपनी जगह थम गई, आंखों में कर्ब उतर आया, दिल गम से भर गया। तुम्हें अंदाजा है? वो भी मेरी तकलीफ था। सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे तुम्हारी पहली बीवी की बात कर रही हूँ तुम मुझे इस तरह के जवाब दे रहे हो? उसका गुस्सा बढ़ने लगा था, बर्दाश्त खत्म हो रही थी। एक्स वाइफ, फारिस ने तस्हीह की। और मैं चाहता हूँ तुम उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करो। उसने संजीदगी से मना किया। लहजा अभी भी सख्त नहीं था, वो जैसे नॉर्मल लहजे में बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा था। मगर उसके अंदर, क्यों बात ना करूं? वो उठकर उसके सामने आन खड़ी हुई। वो मेरे सामने आ सकती है, मुझसे बात कर सकती है, अपनी मोहब्बत और तुम्हारी दीवानगी की दास्तान भी सुना सकती है। लेकिन मैं तुमसे उसके बारे में कोई बात ना करूं? आंखों में गैज़ो गज़ब का ठाठे मारता समुंदर था। लहजा वसीला, आवाज पथरीली। आज से पहले वो इतने गुस्से में उसे कभी नजर नहीं आई थी। तुम मुझसे मेरे माजी के बारे में सवाल कर सकते हो, मेरी साबका शादी का मजाक उड़ा सकते हो,
میرے کردار پر بات کر سکتے ہو، لیکن میں تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں ایک چھوٹا سا سوال بھی نہیں پوچھ سکتی۔ وہ اذیت سے ہنسی، آنکھیں تر ہو چکی تھی مگر فارس وہ خاموش تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کے لب باہم پیوست تھے، اس کی آنکھوں میں ویرانی اتری ہوئی تھی، اس کا چہرہ تاثرات سے عاری ہو چکا تھا۔ وہ اتنا بول گئی تھی، اتنا کہہ گئی تھی، اور وہ پھر بھی خاموش تھا۔ وہ سر اٹھائے کھڑی تھی اور وہ سر جھکائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یکایک جنت کو احساس ہوا اس نے ادینہ زبیر کا ذکر چھیڑ کر اپنی پوزیشن کمزور کر لی ہے، اپنا خوف، اپنے خدشات فارس وجدان پر عیاں کر دیے ہیں۔ اس نے پردہ ہٹا دیا ہے، اس نے تاریکی بڑھا دی ہے۔ میں اس لیے نہیں پوچھ رہی تھی کہ مجھے تمہاری زندگی میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے آواز کو حتی الامکان مضبوط کر لیا۔ وہ جو نمی سی آنکھوں میں ابھری تھی اسے چھپا لیا، وہ جو خوف سا ظاہر ہوا تھا لہجے سے، باتوں سے اسے دبا لیا۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اب دوبارہ کہہ رہی ہوں۔ بھلے سے کسی بھی ادینہ پودینہ کو اپنی زندگی میں لے آؤ، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر، لیکن میں جب تک یہاں ہوں ایک ہی گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اینڈ آف ڈسکشن۔ اپنی بات ختم کر کے وہ بیڈ پر جا لیٹی تھی، لحاف اسے سر تک تان لیا تھا۔ اب خاموشی سے سانسوں کو گن رہی تھی، اپنی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ دل رو رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا۔ موت کی سی خاموشی میں اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ کمرے میں اب اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں گونجنے لگیں، جانے اس نے صحیح کیا تھا یا غلط، مگر اب وہ رو رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت 10 بج رہے تھے۔ پہلے پہل دھند میں لپٹا ذہن معاف رہا، پھر خیال ابھرے، باتیں یاد آئیں، اپنی بحث، سوال اور فارس کا رویہ یاد آیا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا فارس ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا، چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر کچھ حیران ہوئی کہ آج اس کو آف تھا، مگر اپنے کام سے کام رکھو اصول کے تحت اس سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ کیسی طبیعت ہے؟ معمول کی طرح وہ آج بھی پوچھ رہا تھا، نہ لہجہ سرد تھا نہ تاثرات میں سختی تھی۔ وہ روز جواب دیتی تھی، آج خاموش رہی۔ ٹائی کی نوٹ باندھنے کے بعد اس نے پرفیوم چھڑکا، پھر سامنے صوفے پر بیٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ ضروری کام سے چند دنوں کے لیے جرمنی جا رہا ہوں۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کا وہی خفا اکھڑ لہجہ، حالانکہ اعتراض اس پر کرنا تھا کہ اب کیوں بتا رہے ہو؟ نہیں بتا سکتا، اس نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ پہلے نہیں بتاتے تھے تو اب کیوں بتا رہے ہو؟ اب کی رخ بدل کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ پہنچ کر کال کروں گا، وہ اس کا سوال نظر انداز کیے اپنی کہے گیا۔ میں ریسیو نہیں کروں گی، واضح کہہ دیا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی تو اس کی مسکراہٹ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ میں میسج کروں گا، میں نہیں پڑھوں گی۔ چہرے کا رخ مشرق کی طرف تھا، اسے فارس کی باتوں پر اب غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے جیسے کل رات ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی لڑائی یا بحث نہیں ہوئی تھی۔ ریکارڈنگ بھیجوں گا، میں تمہیں بلاک کر دوں گی، واضح دھمکی۔ اوہ تم تو بالکل ٹھیک ہو، میں ایسے ہی فکر مند ہو رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ وہ اچھا خاصا تپ گئی مگر تحمل سے بیٹھی رہی۔ وہ چند لمحوں تک اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، یہ بات میں تم سے نہیں کہوں گی، خود کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے بھی نہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بے طرح سے چڑھ کر جھنجھلائی اور اٹھنے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ لحاف میں گھس گئی، اور وہ کھڑا رہا۔ وہ تبسم نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے، اس کی موجودگی کو اپنے آس پاس زندگی کی طرح محسوس کرتے ہوئے۔ پل بھر میں کتنے مناظر تھے جو آنکھوں میں سمائے تھے۔ اس کا سی آف کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گاڑی تک جانا، دروازہ کھولنا، بے تکی سی بات پر بحث شروع کر دینا اور پھر ہنستے رہنا۔ دھڑا دھڑ میسج، بہت سے سوالات۔ اس نے کچھ اذیت سے خیالات کو جھٹک دیا۔ اللہ حافظ، اس نے کہا، جنت کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔
کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ سکھ بھری سانس لے کر لحاف ہٹایا، کچھ دیر تک اپنی جگہ چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر بالکنی میں جا کھڑی ہوئی۔ اسے فارس وجدان گارڈ کے ہمراہ اپنی گاڑی کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ کسی احساس کے تحت وہ رک کر مڑا۔ جنت تیزی سے پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ دیکھے بنا ہی جان گئی تھی وہ اسی طرف ہی دیکھ رہا ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ اس نے سر نکال کر ایک بار پھر دیکھا۔ عقبی نشست کا شیشہ نیچے ہوا تھا، گھڑی کے چمکتے ڈائل والا ہاتھ باہر نکلا۔ فارس نے ہاتھ ہلایا۔ اس نے گڑبڑا کر اپنا سر اندر کر لیا۔ پتہ نہیں وہ اس کی ہر حرکت کا کیسے اندازہ لگا لیتا تھا۔ ہڑبڑا کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ ناراض تھی، اس کا موڈ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کبھی خود پر غصہ آ رہا تھا اور کبھی فارس پر۔ کبھی اپنی سوچ الجھانے لگتی تھی اور کبھی فارس کا رویہ سلگانے لگتا تھا۔ ناشتے کے بعد لان میں ٹہلتے ہوئے وہ حتی الامکان پرسکون ہونے کی کوشش کرتی رہی اور اس کوشش میں بری طرح سے ناکام ہوتی رہی۔ اس پر نظر جمائے اقصیٰ نے کوئی 7ویں بار ٹھنڈی آہ بھر کر اپنے کمرے کی کھڑکی سے سر اندر کیا تھا۔ 2 بار معذرت کر کے جا چکی تھی، 3 بار آئی ایم سوری والے کارڈ لکھ کر بھیجے تھے، 4 بار دور سے کان پکڑ کر بھی دکھایا تھا، مگر اس کی آپی وہ تو کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایک لمبی سی ٹھنڈی آہ بھر کر اپنا سر تکیے پر رکھا اور بڑی بوڑھیوں کی طرح ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ اور تبھی اسے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ گیٹ کھلنے کے ساتھ ہی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ جھٹ سے اٹھ کر کھڑکی میں آئی۔ پورچ میں سفید یاریس کھڑی تھی۔ عدیل احمد باہر نکل آیا تھا۔ اللہ، یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ گلاسز ہٹا کر موصوف نے سیدھا کوارٹرز کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جھٹ سے پردے کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ دوبارہ محتاط ہو کر سر نکالا تو وہ لان سے ہوتے ہوئے صدر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ ہاتھ میں شاید کوئی فائل تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر فوراً آئینہ دیکھا۔ چہرہ بالکل صاف اور نکھرا نکھرا سا تھا، مگر اسے اپنی اس رات والی شکل ہی نظر آ رہی تھی، اور یہ آج سے نہیں 1 ہفتے سے ہو رہا تھا۔ چلو اچھا ہوا جنت آپی خفا ہیں، اس طرح مجھے اس کے سامنے تو نہیں جانا پڑے گا، اسے تسلی ہوئی۔ کیسے ہنس رہا تھا اس دن؟ عدیل احمد کا چہرہ یاد آیا تو اپنا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ عین اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ آپ کو چھوٹی صاحبہ بلا رہی ہیں۔ کون چھوٹی بیگم صاحبہ؟ اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ملازمہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی عقل پر شک گزرا ہو۔ جنت صاحبہ۔ وہ گھبرا گئی۔ مجھے؟ انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی ہاں، آپ کو۔ وہ پیغام دے کر چلتی بنی اور اقصیٰ کی تو سچ مچ میں جان پر بن گئی۔ وہ تو ناراض ہیں، مجھ سے کیوں بلا رہی ہیں آخر؟ اسے رونا آیا۔ ایک بار پھر آئینہ دیکھ کر تسلی کی کہ کہیں لائنر وائنر مسکارا شسکارا وغیرہ کے نشان تو نہیں، پھر اپنے تاثرات پر قابو پاتی وجدان ہاؤس کی طرف بڑھ گئی۔ مرکزی دروازے سے لاؤنج تک وہ کیسے گئی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ پورے اعتماد کے ساتھ جنت کے پاس مؤدب سی جا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے عدیل احمد براجمان تھا۔ ملازمہ اسے مشروب پیش کر رہی تھی۔ اقصیٰ نے بھولے سے بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ تم میری مینیجر ہو؟ جنت حیران تھی۔ عدیل احمد مسکراہٹ دبا گیا۔ اقصیٰ کی شکل دیکھنے لائق تھی، چونکہ رخ جنت کی طرف تھا تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اور زبان ہلا کر اسے اشارے دیے کہ اور کچھ نہ کہیں۔ اس چائنیز عدیل کے سامنے تو بالکل نہیں کہ مزید بے عزتی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اقصیٰ؟ جی آپی، وہ میں گھبرا کر دوپٹے کا پلو انگلیوں میں گھمایا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں پیشانی پسینے سے تر بتر، ہوش اڑے ہوئے۔ جنت نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ حالانکہ بلایا تو اس لیے تھا کہ اس کی کلاس لی جا سکے، مگر جیسا کہ مسٹر عدیل آپ جانتے ہیں، میں اپنی مینیجر کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیتی۔ اقصیٰ کی جان میں جان آ گئی۔ ممنون ہوتی نگاہوں سے اپنی مالکن ٹائپ آپی کو دیکھا۔ عدیل احمد ہنوز مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر رہ گیا۔ بیٹھو۔ آنکھوں سے اشارہ دیا تو وہ جنت کے برابر میں ٹک گئی۔ کیٹلاگ تھمایا، صفحے پلٹے۔ کیا شاندار فرنیچر کی تصاویر تھیں۔
اقصیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ دیکھ کر مجھے میسج کر دیجیے گا۔ عدیل احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کیا میں مسز شیرازی سے مل سکتا ہوں؟ شیور، میں بلا کر لاتی ہوں۔ جنت اٹھ کر چلی گئی۔ عدیل نے اقصیٰ کی طرف دیکھا جو کیٹلاگ پر نظریں گاڑے یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے دنیا کا کوئی مشکل ترین کام اس کے حوالے کر دیا گیا ہو اور جسے سر انجام دیے بغیر دنیا نے ختم ہو جانا ہو۔ کیسی ہیں آپ؟ سنی انسنی کی خاموش رہی۔ اس کے ساتھ میک اپ پمفلٹ بھی ہے۔ عدیل نے فرنیچر کیٹلاگ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ برانڈ واٹر پروف میک اپ مہیا کرتی ہے، تھوڑا مہنگا ہو سکتا ہے بٹ اٹس ورتھ اٹ۔ میری کزن یہی استعمال کرتی ہے۔ اور اقصیٰ کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، سر اٹھا کر کہا، مگر جس طرح اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اس سے احساس ہوا وہ ابھی بھی اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے اس کا پاؤں پھسلے، کیچڑ میں گرے، سیڑھیوں سے لڑکے، آفس کے پورے سٹاف کے سامنے۔ تب کا سوچا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ جنت نے آ کر کہا تو وہ اٹھ کر مسز شیرازی کے اسٹوڈیو میں چلا گیا۔ اقصیٰ نے میک اپ ایڈ کے صفحے نکالے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی قیمت بھی کوئی 1000-2000 کے قریب تھی۔ اپنے چند ایک طبق روشن کروا کر اس نے پمفلٹ بند کیا۔ میں نے کون سا آپ کا بھی میک اپ کرنا ہے؟ پمفلٹ تو تروڑ مروڑ کر اکٹھا کیا۔ نیچرل لک ہونا چاہیے بس۔ داہنے ہاتھ سے بالوں کو جھٹک کر اٹھ گئی۔ مسز شیرازی کی مدد سے اپنی پسند کا فرنیچر منتخب کر کے عدیل احمد کو میسج بھیجنے کے بعد جب فارغ ہوئی تو فارس کا میسج آ گیا۔ نوٹیفیکیشن ریکارڈنگ کی تھی۔ وہ بدمزہ ہوئی کہ اگر وہ میسج لکھ کر بھیجتا تو ٹک بلیو آف کر کے وہ آرام سے میسیجز پڑھ سکتی تھی، مگر یہاں تو پیغام جاننے کے لیے ریکارڈنگ سننا ضروری ہو گیا تھا، اور ریکارڈنگ تو ہر حال میں اشارہ دیتی ہے کہ اسے سن لیا گیا ہے۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ میگزین کی ورق گردانی کرنے لگی۔ اسے فارس وجدان کو بالکل اسی طرح نظر انداز کرنا تھا جیسے وہ کرتا تھا، مگر یہ سسپینس کہ اس نے کیا کہا ہوگا یہ اسے کوئی بھی کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ فیشن میگزین کی رنگ برنگی تصاویر سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ وہ میگزین رکھ کر موبائل اٹھا لیا۔ اس کا ایک واٹس ایپ گروپ تھا جس کی بس وہی اکلوتی ممبر اور اکلوتی ایڈمن تھی۔ فارس کی ریکارڈنگ پلے کیے بغیر اسی گروپ میں شیئر کی، پھر تسلی سے سننا شروع کیا۔ جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو، یہ ٹرک مجھے بھی آتی ہے۔ گڑبڑا کر موبائل بند کر کے پرے رکھا جیسے وہ ابھی کے ابھی موبائل سے نکل آئے گا۔ مصیبت! بڑبڑا کر اٹھ گئی۔ موبائل اس نے کمرے میں ہی چھوڑ دیا۔ رات گئے تک فارس کے کئی میسیجز، کئی ریکارڈنگز اور کئی تصاویر موصول ہوتی رہیں، مگر اس نے اس کا ہر میسج اندیکھا رہنے دیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اندیکھی رہ جاتی تھی۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے وہ صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ کاغذات ٹیبل پر بکھرے تھے اور کچھ اس کے برابر میں صوفے پر رکھے تھے۔ چند ایک ہاتھوں میں تھے جنہیں وہ یکسوئی سے پڑھ رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں کا تاثر بدل سا جاتا تھا، نمی ٹھہر جاتی تھی، دل تھم جاتا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ، ایک امید، ایک تسلی، ایک پیغام سمجھ کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ وہ کینوس کی طرف متوجہ تھیں، مگر گاہے بگاہے اسے بھی دیکھ لیتی تھیں۔ اس کے تاثرات انہیں ایک الوہی سی خوشی دیتے تھے، جیسے وہ کچھ سمجھ رہی ہے، بدل رہی ہے۔ آپ اس طرح آیات کو کیسے سمجھ لیتی ہیں؟ وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ ویل چیئر کو حرکت دیتے ہوئے وہ کچھ آگے ہوئیں، اس کے قریب، پھر ہاتھ بڑھا کر کچھ صفحات اٹھا لیے۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ جو صفحہ ہاتھ میں تھا وہ مکمل زرد رنگ کا تھا۔ زرد رنگ کے صفحے پر وہ ہمیشہ آیات لکھا کرتی تھیں۔ گلابی صفحات پر ان کا ریسرچ ورک ہوتا تھا۔ ہلکے سبزی مائل صفحے پر ٹو دی پوائنٹ وہ بات جو تحقیق کا حاصل ہوتی تھی، اور پھر وہ صفحات فائل میں ایک ترتیب سے لگے رہتے تھے۔ تمہارے خیال سے ایک عورت کے لیے سب سے بڑی دو آزمائشیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ ان کا سوال سن کر
اس کی نظریں بے ساختہ اس زرد صفحے کی طرف اٹھ گئیں جو انہوں نے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس نے صفحہ تھام لیا۔ مسز شیرازی نے یہ کیا پوچھا تھا؟ وہ کیا لکھ رہی تھیں جسے انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا تھا؟ کیا سمجھ رہی تھیں جو آنکھیں اتنی نم اور دل اتنا بھر گیا تھا؟ صفحے پر 2 آیات لکھی تھیں۔ ایک آیت موسیٰ کی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے حوالے کیا تھا۔ دوسری آیت مریم علیہ السلام کی تھی جب انہیں حمل ٹھہرا تھا۔ دونوں کو لا تحزنی، غم نہ کرو کہا گیا تھا اور دونوں ہی اس وقت ایک تکلیف کی انتہا سے گزر رہی تھیں۔ کردار کی پاکیزگی اور اولاد کا غم۔ ذہن نے فوراً ہی کام کیا تھا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ بس اللہ کا یہی پیغام ڈھونڈ رہی تھی میں۔ لا تحزنی، غم نہ کرو۔ وہ جانتا ہے ایک عورت کا دل کتنا کمزور ہے، خصوصاً ایک ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے، کس درد کو سہتی ہے، اس کے سوا کوئی عورت جان ہی کیسے سکتی ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور جنت رحم بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ جوان اولاد کی موت کا غم سہتی ہوئی ماں۔ اسے مسز شیرازی کے بیٹے اور پھر یتیم پوتے کا خیال آیا۔ بے اختیار دل میں کرب گھل گیا۔ وہ ماں بیٹے کے اس معاملے میں بالکل نہیں آنا چاہتی تھی، مگر آپ فارس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کس بارے میں؟ اپنے پوتے کے بارے میں؟ مسز شیرازی نے رک کر اسے دیکھا۔ یہ بات اسے کرنے والی نہیں ہے بیٹا۔ وہ بے بسی سے مسز شیرازی کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھیں؟ اس طرح فارس کو لاتعلق کیسے سمجھ سکتی تھیں؟ وہ اس کا چچا ہے آنٹی، باپ کی جگہ ہے۔ مسز شیرازی نظریں جھکا گئیں۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، آپ کا کوئی بھی کہا نہیں ٹالتا، تو پھر کیسے؟ وہ اٹک گئی۔ یہ معاملہ اس کا نہیں تھا، یہ بحث اس کی نہیں تھی۔ مسز شیرازی نظر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی رہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنے درد، اپنے غم پردے میں رکھتی تھی، نہ خلاف کچھ سنتی تھی، نہ حمایت میں کچھ کہتی تھی۔ انہوں نے جیسے خود کو سیل بند کر دیا تھا۔ وہ فکر مندی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پریشان کر دیا نا؟ محبت سے کہہ کر ان کے گرد بازو ڈالا۔ میں ملاؤں گی آپ کو اس سے۔ وہ نم آنکھوں سے بمشکل مسکرائیں۔ آپ اس پینٹنگ کو مکمل کریں جلدی، کیونکہ مجھے اپنے نئے بیڈ روم میں بیڈ کے اوپر یہی پینٹنگ لگانی ہے۔ انہوں نے خیالات کو جھٹک کر برش اٹھایا۔ وہ جیسے خود کو اس کیفیت سے نکالنا چاہتی تھی۔ جنت میز پر رکھی پینٹنگز دیکھنے لگی۔ ان میں سے 2 تو اس نے اپنے کمرے کے لیے نکال لی تھیں، تیسری کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے کمرے کے انٹیریئر کے حساب سے وہی رنگ منتخب کرنے تھے جو کمرے کی دیواروں پر جچے۔ اسری یسرا کا کیا ہوا جنت؟ کچھ یاد آ جانے پر انہوں نے پوچھا تو جنت نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ خفیف سی ہو کر ہنس دی۔ ابھی سفر میں ہوں، جلد سمجھ لوں گی۔ مسز شیرازی مسکراتے ہوئے کینوس کی طرف متوجہ رہیں۔ برش حرکت میں تھا۔ کچھ یاد آ جانے پر جنت ان کے پاس فلور کوشن پر آ بیٹھی۔ آنٹی، سورہ طلاق میں بھی تو اسری یسرا کی ایک آیت ہے۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ سورہ انشراح کے برعکس اس آیت میں اسر کے ساتھ الف اور لام نہیں ہے، اور اس میں بعد ہے، ماں نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر یہ سوال یہ بھی ہے، یہ مشکل اور آسانی والی آیت سورہ طلاق میں ہی کیوں ہے؟ جی؟ جنت چونکی۔ انہوں نے برش رکھ دیا، رومال سے ہاتھ صاف کیے، پھر ٹیبل سے قرآن اٹھا لیا۔ مطلوبہ صفحہ کھولا تو جنت ان کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب دیکھو، سورت کا نام الطلاق ہے، جسے ہم ایک معیوب، ایک اذیت بھرا لفظ سمجھتے ہیں۔ اس ایک لفظ میں ہمیں رشتے کا اختتام، جدائی، تکلیف، رویوں کا دکھ، صبر کا غم، حالات کی فکر، معاشرے کی ٹینشن، حتیٰ کہ اپنے کردار کی پاکیزگی تک کا خوف نظر آتا ہے۔ لیکن جس صورت کا نام الطلاق ہے، اس صورت میں ایسے کسی بھی خوف، نا امیدی اور مایوسی کی جگہ نہیں ہے۔ کچھ احکامات ہیں اور ان احکامات کے ساتھ امید ہے، تسلی ہے، زندگی کے حوالے سے ایک مثبت پیغام ہے، اور سرکش لوگوں کے لیے وعید ہے۔ ایک لمحہ توقف کر کے انہوں نے جنت کو دیکھا جو بہت توجہ اور غور سے انہیں سن رہی تھی۔
میں سوچا کرتی تھی کہ قرآن میں ہر انسان کے لیے ہر کیفیت، ہر حالات کے حوالے سے تسلی ہے، امید ہے، اجر کا وعدہ ہے۔ جیسے ایک ماں کے لیے موسیٰ کی وہ آیت کہ اللہ کیسے دل کو جوڑ دیتا ہے اور کیسے انہیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ غم نہ کریں۔ بیماری کے وقت ایوب علیہ السلام کی دعا، مچھلی کے بطن میں یونس علیہ السلام کی پکار، یعقوب علیہ السلام کی فریاد، زکریہ علیہ السلام کی اولاد کی خواہش اور مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا وعدہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں، لیکن ایک مظلوم طلاق یافتہ مرد یا عورت کے لیے کیا ہوگا؟ جنت دم سادھے انہیں دیکھ رہی تھی، انہیں سن رہی تھی۔ مشکل اور سخت حالات کی تسلی اور امید تو قرآن میں ہر جگہ ہے۔ آزمائش کا ذکر بھی ہے، اجر کا وعدہ بھی ہے، لیکن میں طلاق کے حوالے سے اس امید اور تسلی کو اسی صورت سے سمجھنا چاہ رہی تھی جو مخصوص اسی ٹاپک کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ اب دیکھو، سورہ طلاق کی 12 آیات ہیں، ان میں سے 6 آیات کے اختتام پر ہر ٹوٹے ہوئے محزن غمگین کے انسان کے لیے اچھے امید بھرے میسیجز ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم تفسیر کے ساتھ پوری آیت کو سمجھیں گے تو پھر اس کا مفہوم و معنی ہمیں اس احکام کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا جو آیت میں طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ کے حوالے سے واضح موجود ہے۔ لیکن جب ہم ہر آیت کے آخر میں اس ایک مخصوص حصے پر غور کریں گے تو ہمیں زندگی اور اپنے حالات کے حوالے سے ایک مکمل اور منفرد پیغام نظر آئے گا، خصوصاً ایک طلاق یافتہ کے لیے۔ رک کر اس کی جانب دیکھا، اور چونکہ اس صورت میں تقوی کا لفظ بارہا استعمال ہوا ہے تو ہم اس ایک لفظ کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر گہرائی میں اتریں گے۔ قرآن ہاتھ میں تھا، کھول کر پھر انگلی رکھ کر بالترتیب وہ آیات کی نشاندہی کرنے لگی۔ یہ پہلی آیت کے آخر میں لکھا ہے، اور تم کیا جانو، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ سورہ طلاق، آیت نمبر 1۔ جب آپ کو اپنی زندگی اندھیر لگ رہی ہو، سب ختم ہو چکا ہو، دروازے بند ہوں، نہ امید نظر آئے اور نہ آسانی کا کوئی سبب باقی رہا ہو، تو اس وقت اللہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں کچھ نیا کر سکتا ہے۔ ایک لمحے میں سب بدل سکتا ہے، غم خوشیوں میں، محرومیاں عطا میں، صبر اجر میں اور خواب حقیقت میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ ہو۔ روانی سے بولتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکی۔ اب یہ تقویٰ کن معاملات میں ہوتا ہے؟ ایک خالق کے معاملات میں، دوسرا اس کی مخلوق کے معاملات میں۔ رشتہ چاہے اللہ کے ساتھ ہو یا اس کی مخلوق کے ساتھ، اسے نبھانے کے لیے آپ کی سوچ، آپ کی نیت، آپ کے اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ انہی سے اللہ کی عدالت میں اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ آپ ظالم ٹھہرے ہیں یا پھر مظلوم، آپ حد میں رہے ہیں یا پھر سرکش ہوئے ہیں، آپ نے اپنے فرائض بھی سر انجام دیے ہیں یا پھر اپنے حقوق کا ہی مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ جنت کمال کی نگاہیں آیات پر ٹھہر گئی تھیں۔ قرآن کے پیغام مرہم کی طرح تھے، سینے کی ٹھنڈک اور دل کا سکون۔ پھر دوسری آیت کے اختتام پر ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے، مخرج، باہر نکلنے کا راستہ، اس تنگی، پریشانی، غم یا مصیبت کے دائرے سے باہر کا راستہ، مخرج، ایگزٹ۔ آپ اس دائرے، اس آزمائش، اس مصیبت سے ایک لمحے میں باہر ہوں گے۔ یہاں بھی تقویٰ لازمی ہے۔ سنجیدگی سے کہہ کر انگلی کو اگلی آیت پر رکھا۔ تیسری آیت میں ایک ساتھ 3 میسیجز ہیں، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سود ہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ شادی، محبت، خوشی، سکون، عزت، اولاد، یہ رزق ہے، اور یہ رزق اپنے صاحب تک اللہ کی مرضی سے ہر حال میں پہنچتا ہے جنت، اور وہاں سے پہنچتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے، امید کی ہے، یقین کی ہے۔ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر
اللہ کی ہی مرضی سے قدم اٹھائیں گے تو اللہ اپنا حکم ضرور پورا کرے گا۔ جہاں آسانیوں کا وعدہ ہے وہاں آسانیاں ضرور ملیں گی۔ رک کر کہا، پھر آگے لکھا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ اس میں یسرا استعمال ہوا ہے الف کے ساتھ۔ یہاں یسرا کو تقوی سے جوڑا گیا ہے۔ آپ توجہ کا مرکز اگلی آیت تھی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر بھی دیتا ہے۔ اب ذرا ہم رک کر اس پر غور کرتے ہیں۔ تقوی کے ذریعے سیئات کا مٹ جانا، برائیاں، گناہ یا جو بھی۔ بعض دفعہ ہم زندگی کے مشکل ترین حالات سے اسی لیے گزارے جاتے ہیں تاکہ ہماری تمام کی تمام سیئات مٹائی جا سکیں، اور جب سیئات نہ رہیں تو پھر اجر رہ جاتا ہے، اور یہ اجر صرف آخرت سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، جنت یہ دنیا میں بھی ملتا ہے آسانیوں کی صورت۔ پھر چھٹی کو چھوڑ کر 7ویں آیت کے اختتام پر ہے، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ اور جیسا کہ تم نے کہا یہاں بعد ہے، ماں نہیں ہے، سیجعل استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے کنفرم بات ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو کیا یہ کوئی اور عذر ہے؟ سوال کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جنت کے پاس فی الحال کوئی جواب نہ تھا۔ اور دیکھو ان تمام لفظوں کے آخر میں الف ہے۔ امرا، مخرجہ، قدروا، اجروا، یسروا، سب کے آخر میں الف ہے۔ اور اس نقطے پر آ کر جنت ایک لمحے کے لیے بالکل سن سی ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا ایسا کوئی ہنٹ اس صورت سے مجھے مل سکتا ہے۔ مسز شیرازی مسکرائیں۔ جب تم یسرا کو جان لو گی تو یہ سارے لفظ تمہیں بہتر سمجھ میں آ جائیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ جنت کی نگاہیں صفحے پر، آیات پر اور حروف پر ٹھہری رہ گئیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زندگی کے دیگر سخت حالات کی طرح طلاق بھی انسان کو توڑتی ہے آنٹی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طلاق یافتہ کو زندگی اور رشتوں کے حوالے سے کوئی امید نہیں دلاتا، مگر جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، ہمارا نصیب ہے، ہماری خوشیاں اور ہمارا رزق ہے، وہ دلا رہا ہے اسی صورت میں جس کا نام الطلاق ہے۔ اپنے اندر کے غم سے لڑتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جب مجھے طلاق ہوئی تو مجھے لگا تھا میری پوری زندگی اب ختم ہو گئی ہے، میری حیثیت مٹی ہو چکی ہے، اب میں ساری عمر ایسی رہ جاؤں گی، یا شاید کسی بڑی عمر کے شخص سے میری شادی کر دی جائے گی۔ خاندان کے لوگ باتیں کرتے تھے، مجھے دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت نظر نہیں آتی تھی، میرے اتنے صبر اور برداشت کے باوجود سب کو قصور میرا ہی نظر آ رہا تھا، اور میں وقت جیسے پلٹ آیا تھا اور وہ جیسے اسی ٹینشن زدہ ماحول میں قید ہو گئی تھی۔ میں ایک کمرے میں بند ہو گئی، مایوس ہو گئی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اپنی طلاق کے بعد سچ مچ مر گئی تھی۔ اس نے کہا، تو پھر کیا ویسا ہوا جیسا تم نے سوچا تھا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جنت کی آنکھیں نم ہو گئیں، نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس زندگی کا تو تصور ہی نہیں کیا تھا، یہی تو مین پوائنٹ ہے سورہ طلاق کا۔ انہوں نے کہا، یہی تو امید اور یقین ہے جسے ہم نے اپنے مشکل ترین حالات میں قائم رکھنا ہے۔ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ ساری کی ساری منفی سوچ، خیال، وسوسے اور نا امیدی تم نے کہاں سے لی تھی؟ جنت نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سوال واضح تھا۔ وہ بے طرح سے چونکی تھی کہ بات صرف ان سرگوشیوں کی نہیں تھی جو شیطان اس کے اندر کرتا تھا، بات ان سرگوشیوں کی بھی تھی جو انسانوں کے ذریعے اس تک پہنچتی تھی۔ ٹاکسک ریلیشن سے آزاد ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب آپ کمتر ہو چکے ہیں، یا آپ کا رزق، آپ کے حصے کی برکتیں، آپ کے حصے کی خوشیاں آسمان کی طرف اٹھا لی گئی ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی آپ کو اس نعمت سے وہ محروم نہیں کر سکتی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں۔ آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کا گھر بھی آباد ہوگا۔ لوگوں کی باتیں، ان کے طنز، ان کے تانے، ان کی نگاہیں، ان کے سوال، ان کے اشارے آپ سے آپ کا رزق نہیں چھین سکتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں،
وہ جیسے اس جنت سے مخاطب تھیں جو اپنی پہلی طلاق پر ایک بند کمرے میں غمزدہ سی مایوس بیٹھی تھی۔ اس جنت سے جو یسرا کے معنی تلاش تھی، سورہ طلاق تک پہنچ گئی، جو اپنی زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ایک مثبت پیغام، ایک امید ڈھونڈ رہی تھی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا رزق نصیب نہیں ہوتا جنت، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ ان کا ایک ایک لفظ اسے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مسز شیرازی نے قرآن اس کی ہتھیلیوں پر رکھ دیا تھا۔ طلاق اس بات کی علامت ہے آپ کا ایک تعلق، ایک رشتہ آپ کی اپنی بہتری کے لیے ختم ہو چکا، اس بات کی نہیں کہ آپ ختم ہو چکے۔ انہوں نے برش اٹھا لیا۔ ہر اختتام ایک نئے آغاز سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو اپنا اینڈ خود کر لیتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے جن کا ہماری زندگی پر کوئی اختیار نہیں۔ تین رنگوں کو ایک دوسرے میں ضم کر کے ایک نیا اچھوتا رنگ تخلیق کیے وہ ادھوری پینٹنگ کو مکمل کرنے لگی تھی۔ جنت سر جھکائے صفحے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ عموماً میں بھی کسی صورت کو سمجھتے ہوئے اس بات پر بھی غور کرتی ہوں کہ اس میں اللہ کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اس میں اللہ اور قدیر، قدرت رکھنے والا استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ نیچے کی باقی آیات پڑھو گی تو تمہیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ان کے حصے میں شدید عذاب آتا ہے۔ سو اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی پر ظلم ڈھا کر خوش رہ سکتا ہے یا کسی کو برباد کر کے اپنی زندگی آباد کر سکتا ہے۔ بات جیسے اب ختم ہو چکی تھی، مگر وہ چاہتی تھی مسز شیرازی بولتی رہیں اور وہ سنتی رہے، سمجھتی رہے۔ کتنی بار اس صورت کو پڑھا تھا اس نے، اور کتنی ہی بار اسے صرف احکام کے حوالے سے جانا تھا۔ کبھی بھی اس کی نظر ان آیات پر نہیں گئی تھی، اس پیغام، اس امید پر نہیں گئی تھی۔ اب تم کب تک مجھے یسرا کے معنی بتانے والی ہو؟ خوشگوار لہجے میں پوچھا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ پھر آپ کو بس مجھے ایڈریس دینا ہوگا اور میں آپ کے پوتے سے ملنے جاؤں گی، اور صرف اتنا نہیں، میں اسے یہاں بھی لاؤں گی، دیکھنا آپ۔ وہ ان سے لپٹ کر کہہ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر رہ گئیں، مگر آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ جرمنی سے تیسرے دن ہی آ گیا تھا۔ جنت اس کے جلدی آ جانے پر حیران ہوئی، مگر وہ کوئی سوال نہ کیا۔ آج کل ویسے بھی وہ اپنے نئے کمرے کی سیٹنگ میں مصروف تھی۔ فرنیچر تقریباً سیٹ ہو چکا تھا، اب بس اسے کمرے کو رہائش کے قابل بنانا تھا۔ کچھ سامان رکھنا تھا، کچھ چیزیں خریدنی تھی۔ ابھی بھی وہ اقصیٰ کے ساتھ الماری میں کپڑے رکھوا رہی تھی جب وہ دستک دے کر اندر آیا تھا۔ ایک ستائشی نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی۔ سفید رنگ ویسے بھی میرا فیورٹ ہے۔ اسے پتا تھا کب کیسے جنت کمال کی خوشی کو غارت کرنا ہے۔ وہ اندر ہی اندر شعلوں کی زد میں آ گئی، مگر زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کی طرف مڑی۔ اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا، ویسے آنٹی کا کمرہ بالکل سامنے ہے۔ وہ اس کے جواب پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ اس کی طرف بڑھایا، جسے لیتے ہوئے جنت نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرے دوست کی شادی ہے، ہم ہفتے کو لندن جا رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر ملازموں کا لحاظ کر کے وہ اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ تم خود جاؤ۔ چلا جاتا، لیکن کارڈ پر مسٹر اینڈ مسز فارس لکھا ہوا ہے۔ جنت نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ لیکن میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی ضد پر اڑ گئی، اور یہ ضد شام تک خود ہی ختم ہو گئی جب مسز شیرازی نے اپنے پاس بٹھا کر اسے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے رضامند کیا۔ وہ انہیں انکار نہیں کر سکی تھی، اور چونکہ بات فارس کے دوست کی تھی تو فارمیلٹی پوری کرنے کو ہی سے ہی اس کی شرکت ضروری تھی۔ وہ اوپر کمرے میں آئی تو چہرہ اچھا خاصا پھولا ہوا تھا۔ ویسے پیکنگ کی تو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اشارہ اس بیگ کی طرف تھا جو وارڈروب کے ساتھ کھڑا تھا اور جسے 2 ماہ پہلے وہ تیار کر چکی تھی۔ مجھ سے کوئی بات مت کرو تم، ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالتے
وہ واش روم میں گھس گئی۔ وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔